بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز شاگردان گرامی، آج مولوی دوم یعنی 12ویں کلاس میں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ اس کے پہلے بھی میرے اردو کلاس کا حصہ رہ چکے ہیں، بہت کچھ موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے۔ آج کہکشاں دوم کے دوسرے چیپٹر جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کے دوسرے چیپٹر مٹی کا تیل جو مضمون نگاری کے زمرے میں آتا ہے، میں اس کے ساتھ آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ بچوں، مٹی کا تیل بھی ایک مضمون ہے، لیکن آپ اب ادب کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں مختلف اصناف نثر کو جاننا ضروری ہے، اصناف شاعری کے ساتھ ساتھ۔ جیسے آپ اصناف شاعری میں غزل، نظم، مرثیہ، قصیدہ، رباعی وغیرہ پڑھا، اسی طرح آپ نے اصناف نثر میں نثری قسموں میں مضمون، خطوط، افسانہ، یہ سب کچھ کو پڑھا۔ انشائیہ بھی ایک مضمون کی قسم ہے۔ تو آج ہم خاص طور سے مضمون کی بات کریں گے کہ مضمون دراصل ہے کیا۔ یہ اردو نثر کا ایک حصہ ہے، بہت ہی مقبول صنف نثر ہے۔ مضمون کی جہاں تک بات ہے، اب موٹا موٹی دیکھیے، آپ بھی بچپن سے پڑھتے آئے ہوں گے، میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ تیسرے چوتھے سے مضمون نگاری کو پڑھنا اور لکھنا پڑھا۔ کیا ہے تو گائے پر ایک مضمون لکھا جائے، گھوڑے پر مضمون لکھا جائے، مہاتما گاندھی پر ایک مضمون لکھا جائے۔ آپ کو تو جملے بھی یاد ہوں گے، گائے ایک چوپایا جانور ہے، یہ گھاس کھاتی ہے، دودھ دیتی ہے، اس کے دودھ کے فلاں فلاں فوائد ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مضمون ایک ایسی چیز ہے جس میں اس کے ٹاپک کے لحاظ سے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو ابھی میں نے گائے پر مضمون کی مثال بتایا، جو آپ جانتے بھی ہیں کہ گائے ایک چوپایا جانور ہے، یہ مختلف رنگ کی ہوتی ہے، یہ گھاس کھاتی ہے، یہ دودھ دیتی ہے، اس کے دودھ سے بہت سے اچھے کام، اچھی چیزیں بنائی جاتی ہے، گھی، دہی، مٹھا، اور دودھ کو ایسے ہی پیتے ہیں، کھیر بناتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جب گائے پر مضمون لکھتے ہیں تو گائے کے بارے میں ساری تفصیلات اس میں آپ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب گھوڑے پر مضمون لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں گھوڑا ایک چوپایا جانور ہے، یہ بہت ہی وفادار جانور ہوتا ہے، یہ جان پر بھی کھیل کے اپنے مالک کی جان بچاتا ہے، وفاداری سے باز نہیں آتا ہے۔ اسی طرح بچوں، بعد کے اوقات میں بہت سی چیزیں اس میں شامل ہوتی گئی مضمون نگاری میں، اس لیے یہ بہت ہی ترقی یافتہ صنف نثر ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جیسے کسی بھی چیز پر آپ کو مضمون لکھنا ہو تو اس کے بارے میں لکھ دیجئے، یہی تو مضمون نگاری ہے، جس کو ہم انگریزی میں ایسے کہتے ہیں اور ہندی میں لیکھ بولتے ہیں۔ وہی چیز اردو میں مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کی بہت سی شکلیں ہیں۔ اب جیسے کہ یہ انشائیہ، تو انشائیہ جو ہے یہ بھی ایک مضمون ہی کی قسم ہے، اور خطبہ یہ بھی مضمون ہی کی قسم ہے۔ ابھی آپ نے مکتوب دیکھا، جس کی نوعیت اور شکل و شباہت تھوڑی الگ ضرور ہے، لیکن ہے وہ بھی مضمون ہی کی قسم ہے۔ تو اس طرح مضمون کے حوالے سے آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں۔ اور یہ مضمون مٹی کا تیل، جس کے مضمون نگار خواجہ حسن نظامی ہے، وہ ان کی لکھی ہوئی ہے مضمون مٹی کا تیل۔ جب مضمون کی بات آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، یہ ذرا سا اٹپٹا سا بات لگتا ہے کہ مٹی کے تیل پر کیا مضمون لکھا جائے گا، لیکن یہ مضمون ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے ذہن میں نہ صرف یہ کہ وسعت پیدا ہوگی، بلکہ مٹی کے تیل کے بارے میں، اس کی افادیت کے بارے میں آپ بخوبی جان سکیں گے۔ اور اس کے جو مضمون نگار ہیں خواجہ حسن نظامی، یہ اردو کی بہت بڑی شخصیت ہے، مضمون نگاری میں بھی اور افسانہ نگاری میں بھی۔ اس کے اور بھی مضامین آپ 50 نمبر میں پڑھے ہوں گے۔ بنت بہادر شاہ ایک تاریخی افسانہ ہے، جس کے مضمون افسانہ نگار یہ خواجہ حسن نظامی تھے، جو دلی میں پیدا ہوئے اور دلی کے خانقاہ میں ہی پلے بڑھے۔ خانقاہی مزاج تھا، بہت کتابیں انہوں نے لکھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کتابوں کو گنا جائے تو محتاط اندازے کے مطابق 100 سے زیادہ ہی ہوں گی، کم نہیں ہوں گی۔ تو جس مٹی کا تیل جو مضمون ہے، اس میں انہوں نے مٹی کے تیل کی اہمیت کو بتایا ہے۔
تو قبل اس کے کہ اس اہمیت کو سمجھے، کچھ دشوار الفاظ بھی اس مضمون میں آیا ہے جس کو ہم نے بورڈ پر آپ کے لکھ دیا، آپ اتار بھی لیجئے، اس کو سمجھیے تاکہ آپ کو مضمون کو جب آپ پڑھیے گا تو آپ پتہ چلے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ جیسے دیکھیے عنصر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حصہ بھی ہوتا ہے جڑ بھی ہوتا ہے۔ تمازت ہے گرمی کی شدت، جیسے ابھی گرمی کا موسم ہے، مئی کا مہینہ ہے، دھوپ میں ہم چلتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتا ہے، پسینہ گرنے لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہم ٹھنڈے میں آتے ہیں تو پوچھتا ہے کیا حال ہے، دھوپ میں کافی تمازت ہے، یعنی بہت زیادہ گرمی ہے۔ اس کے بعد آئیے نایاب، ایسی چیز جو ایسے انسان کو کہتے ہیں جو بہت کم نظر آئے، یعنی ریئر۔ منتصب ہے، پھر حساب لینے والے کو منتصب کہتے ہیں۔ پھر مشتعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے بھڑکتا ہوا، یعنی بہت زیادہ غصے میں انسان اگر مشتعل ہو تو بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے، تبھی مشتعل کہا جا سکتا ہے، اشتعال میں آ گیا۔ یا پھر آگ جب بھڑک اٹھے اس میں بہت گرمی ہے تو کہتا ہے اشتعال بھرا ہوا آگ میں، یعنی بہت تیز بھڑکا ہوا ہے۔ تو بچوں یہ سب ان سب الفاظ کو ذہن میں رکھنے سے ہی مضمون کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مٹی کا تیل دراصل ہے کیا آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اس کو لکھنے کی ضرورت خواجہ حسن نظامی صاحب کو کیوں پڑی، یہ عجیب بات ہے۔ لیکن جب آپ اس کو بچوں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں بہت زیادہ اہم ترین موضوع ہے، اس لیے کہ مٹی کا تیل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کو لیمپ میں یا لالٹین میں جلانے سے روشنی ہوتی ہے۔ تو ایک بات اور ہے، یہ تاریخی وجہ کہ آج جس طرح بجلی ہر طرف بیٹری سے روشنی ہو گئی ہے، خواجہ حسن نظامی صاحب کے زمانے میں بجلی کا استعمال اتنا زیادہ عام نہیں تھا، اور اسی مٹی کے تیل کے وجہ سے روشنی ہوتی تھی، چراغ جلا کے بچے اس میں پڑھتے تھے۔ اس کی افادیت یہ ہے کہ چور بھی چوری کرنے کے لیے مٹی کے تیل کو جلاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت خانوں میں جائیے تو مندروں میں پنڈت جی چراغ جلا کے ہی مٹی کا تیل ڈال کے پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ مسجد میں جائیے تو امام اور مؤذن صاحب رات میں روشنی جلاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر سونا بھی رہتا ہے، اور مٹی کے تیل سے ہی وہ گھڑی کا ٹائم دیکھتے تھے، اور یہ کہ قرآن شریف پڑھتے تھے۔ ساری عبادت مٹی کے تیل کے ذریعہ ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے آپ جیسے ہم جیسے اسٹوڈنٹ لوگ جب پڑھتے ہیں رات میں، اس زمانے کی بات ہے تو مٹی کے تیل ڈال کے ہی چراغ میں اس کی روشنی سے پڑھتے تھے۔ انہی سب باتوں کو خواجہ حسن نظامی نے یہ اپنے اس مضمون میں بتایا کہ انسانی زندگی سے مٹی کے تیل کا کیا تعلق ہے۔ آج کے ڈیٹ میں تو یہ بات ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جس زمانے میں انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے یہ بات صحیح ہے کہ انسانی زندگی کے تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے اس وقت مٹی کے تیل کا ہونا بہت ضروری تھا۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ مٹی کے تیل میں تھوڑا بدبو بھی پایا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے سامنے رکھا ہو تو بھڑکتے بھی ہیں، لیکن اس بدبو تو بظاہر اس کی فطرت میں ہے، لیکن فائدہ تو اسی سے ہوتا ہے کہ مٹی کا تیل۔ اب مٹی کا تیل ہے ایک لیکوڈ فارم میں ہے جس کو سیلان کہتے ہیں اردو میں، یعنی بہتے ہوئے فارم میں بہتا ہے تو نیچے کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ اپنی حفاظت کے باوجود وہ سر نہیں اٹھاتا ہے، نیچے جاتا ہے، جس طرح زمین کا بھی یہی مزاج ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا امریکہ کے ایک تاجر کا نام راک فیلر کا نام لیا ہے اس سبق میں، جو مٹی کے تیل کی تجارت کرتا تھا، اسی تجارت سے وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ بچوں یہ اس زمانے کی مٹی کے تیل کی اہمیت ہے، لیکن آج کی تاریخ میں وہ بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خواجہ حسن نظامی آج کی تاریخ میں زندہ ہوتے تو شاید یہ مضمون وہ نہیں لکھتے، چونکہ اس زمانے میں مٹی کے تیل کی اہمیت اور افادیت تھی۔ انہوں نے اس کے پیش نظر قلم اٹھایا اور مٹی کے تیل کے عنوان سے مضمون لکھ ڈالا اور اس کی پوری تفصیل کو بھی پیش کر ڈالا۔ تو بچوں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مٹی کا تیل کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس کو ہم کو کس ڈھنگ سے لینا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بجلی کی ایجاد نے اس کی اہمیت کو کم کر دی ہے، لیکن بچوں اس بات کو آپ یقین جانیے کہ اسی ملک میں ایسے بھی دور افتادہ گاؤں ہیں، جنگلی گاؤں ہیں، جہاں مٹی کا تیل یوز کیا جاتا ہے چراغ کے لیے، اور ابھی سینچائی میں مختلف مشینوں پمپنگ سیٹ اور ان مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، جس کو چلا کے پانی کسان لوگ نکالتے ہیں اور اس کی سینچائی کرتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت و افادیت بچوں آج بھی ہے،
اور سرکاری سطح پر کوٹا سے تیل ابھی بھی بانٹا جاتا ہے۔ اس لیے اس قدر زیادہ ایجادات اور بجلی کی کثرت کے باوجود مٹی کے تیل کی اہمیت آج اس 21ویں صدی میں بھی موجود ہے، جس سے ہم آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بچوں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور یہ کلاس آپ کا اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسرے موضوع کو پڑھیں گے۔ آپ کو اس میں کوئی اعتراض کی بات لگے یا نہ سمجھ میں آئے تو کامنٹ باکس میں ضرور ڈالیے، تاکہ ہم آگے آپ کے تشریفی بخش آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ شکریہ۔